سعودی عربیہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں اسلامک قوانین کا سب سے زیادہ اطلاق ہوتا ہے، جہاں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال اور آنکھ کے بدلے آنکھ والا قانون آج بھی نافذ ہے۔ یہ وہی قانون ہے جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافذ کیا تھا، اور یہی قانون آج بھی سعودی سرزمین پر نافذ ہے۔ لیکن اسلام میں ان جرموں یا غلطیوں پر معافی بھی رکھی گئی ہے، اور معاف کر دینے والا اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ عام طور پر مقتول کے والدین، اس کا بھائی یا دیگر رشتہ داروں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ قتل کرنے والے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور اسے پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے یا اس کی گردن کاٹ دی جائے، جیسا کہ آپ نے محمد بن مرسل کے کیس میں دیکھا، جس کی سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئیں۔ محمد بن مرسل کے بارے میں آلریڈی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر پر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان سارے سینیریوز میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقتول کے وارثین دیت لے کر یا فی سبیل اللہ قتل کرنے والے کو معاف کر دیں، اور بے شک یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سکرین پر نظر آنے والے شخص کا تعلق سعودی عرب کے ایک شہر تبوک سے ہے، اور اس شخص کا نام ہے مطیر العتوی۔ مطیر العتوی کے بیٹے کا ایک سعودی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے قاتل کو عین اس وقت معاف کر دیا جب جلاد ہاتھ میں تلوار لیے ہوا میں لہرا رہا تھا اور قاتل کی گردن کاٹنے والا تھا۔ مطیر العتوی اگر 5 سیکنڈ بھی انتظار کرتا تو اس کے بیٹے کے قاتل کی گردن کاٹ دی جاتی، اور اس طرح اس شخص کی جان بچ گئی۔ اب یہاں حیران کن بات یہ تھی کہ مطیر العتوی نے قاتل کو عین اسی وقت ہی کیوں معاف کیا جب اسے مارا جانا تھا، حالانکہ پہلے بھی تو معاف کیا جا سکتا تھا۔ مطیر العتوی اپنے ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد قاتل کے خاندان اور ورثاء میرے پاس آئے اور دیت دینے کی بات کی۔ مجھے ہر قسم کے مال و زر کی آفر کی گئی، اور یہ بھی کہا کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے ہمیں بتائیں، ہم پوری کریں گے۔ قاتل کے خاندان والوں نے ہر وہ طریقہ آزمایا جس سے میرا دل پگھل جائے اور میں اس قاتل کو معاف کر دوں، لیکن میرا دل نہ پگھلا، کیونکہ میرے جوان بیٹے، میرے لختے جگر کو قتل کیا گیا تھا۔ مطیر نے بتایا کہ آخر وہ دن آ گیا جب قاتل سے اس کے بیٹے کا بدلہ لیا جانا تھا، یعنی قاتل کی گردن کاٹ دی جانی تھی۔ قاتل کو میدان میں لایا گیا، پولیس اکٹھی ہو گئی، جلاد بلا لیا گیا اور اس کی گردن اتارنے کی مکمل تیاری ہو گئی۔ تب میرے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ میں نے سوچا کہ اس قاتل کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے۔ مطیر العتوی بتاتے ہیں کہ میرا دل ڈوبنے لگا اور مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے جلاد کو فوراً سے روک دیا اور اس شخص کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا۔ میں چاہتا تو مال و دولت، دیت یا پیسے لے سکتا تھا، لیکن میں نے بنا کسی دنیاوی مال و دولت کے اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کر دیا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب میں نے اسے معاف کیا تو میرے اللہ نے میرے دل میں سکون ڈال دیا۔ اس سے پہلے میں انتہائی بے چین تھا، بے سکون تھا۔ اس کو معاف کرتے ہی اللہ نے میرے دل کو سکون سے بھر دیا۔ فرینڈز، اسلام قصاص میں مقتول کے وارثین کو پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں قاتل کو سزا دلوائیں۔ اگر کسی شخص نے دوسری شخص کی جان لی ہے تو اس شخص کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ یہاں پیسہ، مال و دولت، زر، زن، زمین کچھ کام نہ آئے گا۔ عمل ہوگا تو اسی قانون پر جسے میرے اللہ اور نبی نے بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے منت کی، سماجت کی، اپنے گھٹنے ٹیکے، اپنے سروں پر خاک ڈالی، اپنی چادریں اتار کے مقتول کے وارثین کے قدموں میں ڈالی، اپنے گھٹنوں کو اونٹوں کی طرح باندھ دیا، اپنے آپ کو کھوٹیوں سے ایسے باندھ دیا جیسے جانوروں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ شاعروں کو بلوایا گیا جنہوں نے رحم کے قصیدے پڑھے، مال و دولت کی آفر، کروڑوں ریال ان کے قدموں میں پھینکے اور ان کے سامنے سونے کے انبار لگا دیے، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھی اللہ کے ایک قانون کا مقابلہ نہیں کر سکیں۔ مقتول کے وارثین کو جو حق اسلام نے دیا تھا، یہ ساری چیزیں مل کر بھی اس حق پر حاوی نہیں ہو سکیں۔ اگر یہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیتے تو اللہ کے حضور زیادہ پسندیدہ قرار پاتے، کیونکہ اللہ خود معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔